تاریخی شاہی قلعے کے احاطہ شاہجہانی میں واقع دیوان عام کو سکھوں نے تباہ کیا تو انگریز قابضین نے اس کی تعمیر و نو کر کے نہ صرف اسے انگریزی ٹچ دیا بلکہ بعد ازاں اسے اسپتال میں تبدیل کر دیا۔ تاہم اب اس یادگار کے فرش سے دریافت ہونے والے تہخانوں نے ایک مرتبہ پھر آثار قدیمہ کے ماہرین اور مغلیہ فن و ثقافت کے دلدادہ افراد کی توجہ پھر سے حاصل کر لی ہے۔ مورخین کے مطابق دیوان عام کی تعمیر مغل شہنشاہ شاہجہاں کے حکم پر تخت نشینی کے اگلے سال جلال الدین اکبر کے دور میں بنائے گئے دولت خانہ خاص و عام کی جنوبی دیوار سے متصل اور مسجدی دروازے کے مغرب میں سن 1628 میں آصف خان کی زیر نگرانی شروع ہوئی۔ 3 سال بعد سن 1631 میں یہ عمارت پایہ تکمیل کو پہنچی۔ دیوان عام سطح زمین سے تقریباً 5 فٹ بلند سنگ سرخ سے بنائے گئے چبوترے پر تعمیر کیا گیا ہے، جس کا طول 730 فٹ جبکہ عرض 460 فٹ ہے۔ کہتے ہیں کہ شاہجہاں نے اس یادگار کو ایرانی طرز چہل ستون کو مد نظر رکھتے ہوئے 40 ستونوں پر بنوایا تھا۔ شاہی قلعے کا دیوان عام دراصل بھارت میں شہنشاہ اکبر کے دور میں بنوائے گئے آگرہ قلعے میں واقع دیوان عام سے واضح مشابہت رکھتا ہے۔ تاہم انگریز دور میں ہونے والی تعمیر نو نے شاہی قلعے کے دیوان عام کی خوبصورتی کو خاصا کم کر دیا ہے۔ مورخین کے مطابق دیوان عام کی تعمیر کے وقت اس کے چاروں طرف کمرے تھے، جبکہ مشرق، مغرب اور جنوبی سمتوں میں داخلی راستے تھے۔ آج ان کمروں کے نشان تک باقی نہیں، لیکن سنگ سرخ کے 40 بلند ستونوں پر مشتمل کھلا ہوا دیوان عام ایک وسیع چبوترے پر اپنی جگہ اسی طرح قائم و دائم ہے۔ دیوان عام کے چبوترے کے ارد گرد سنگ سرخ کا خوبصورت جنگلہ تعمیر کیا گیا تھا، جس کا کچھ حصہ باقی تھا، مگر بعد ازاں اس جنگلے کو از سر نو تعمیر کیا گیا ہے۔ دیوان عام کے شمال کی جانب تخت شاہی ہے، جسے جھروکا کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ عہد مغلیہ میں یہاں بے شمار مرتبہ جشن کی تقریبات منعقد ہوئی۔ دیوان عام کا مقصد تخت شاہی کے سامنے کھڑے ہونے والوں کو دھوپ اور بارش سے محفوظ رکھنا تھا۔ اس دیوان کے دائیں بائیں اور سامنے راستے تھے جن سے امراء، وزراء اور دیگر ملازمین داخل ہوتے تھے۔ دیوان عام میں بادشاہ سلامت تقریباً روزانہ جلوہ افروز ہوتے تھے۔ اس وقت مقابل کے نقار خانے میں فوجی انداز میں نوبت بجتی۔ مشہور مورخ برنیئر کے مطابق دیوان عام کے تخت پر بیٹھے بادشاہ کے سامنے سے انسانوں، گھوڑوں اور ہاتھیوں کا پرشکو جلوس گزارا جاتا تھا۔ اس کے بعد بادشاہ سلامت امور سلطنت کی ادائیگی میں مصروف ہو جاتا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے زمانے میں دیوان عام کا نام تخت رکھ دیا گیا، لیکن یہ سکھ حکمران شاہی تخت پر خود کبھی براجمان نہ ہوا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے مرنے کے بعد اس کی ارتھی جلائے جانے سے پہلے کچھ وقت کے لیے دیوان عام میں رکھی گئی تھی۔ سن 1891 میں سکھوں کی باہمی چپکلش کے نتیجے میں دیوان عام کو شدید نقصان پہنچا۔ سکھ دور میں جب سکھ سردار شیر سنگھ نے مہاراجہ کھڑک سنگھ کی بیوی مہارانی چند کور کے ساتھ لڑائی کے دوران بادشاہی مسجد کے میناروں سے زمبورک توپوں کے ذریعے گولہ باری کی تو دیوان عام کا بڑا حصہ گر گیا، جسے انگریزوں نے شاہی قلعہ لاہور پر تسلط حاصل کرنے کے فوراً بعد تقریباً 1849 کے آس پاس از سر نو تعمیر کروایا۔ اسی لیے یہ نئی تعمیر انگریزی طرز تعمیر کے مطابق ہے۔ تاہم اس سے عمارت کی مغلئی شکل تبدیل ہو گئی۔ انگریزوں نے ایک اور ظلم یہ کیا کہ اس کی تمام محرابوں کو اینٹوں سے پر کر کے ایک وسیع ہال میں تبدیل کر کے لکڑی کے تختے لگا کر کمرے بنا دیے اور اسے اسپتال میں تبدیل کر دیا گیا، جس کے بعد سن 1927 تک یہ عمارت بطور اسپتال استعمال ہوتی رہی۔ سن 1927 میں محکمہ آثار قدیمہ نے دیوان عام کو اپنی تحویل میں لے لیا اور تمام اضافی تعمیرات کو ہٹا کر ایوان کو پھر سے کشادہ کر دیا گیا۔ گزشتہ برس دیوان عام کے فرش کی مرمت اور بحالی کے دوران جب کھدائی کی گئی تو اس کے نیچے سے ایک تہخانہ دریافت ہوا، جس میں 3 بڑے کمرے اور سیڑھیاں موجود ہیں۔ ماضی میں تہخانہ کس مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اس بارے میں ماہرین آثار قدیمہ فی الحال کوئی اندازہ نہیں لگا سکے۔ تاہم آثار قدیمہ کے ماہرین اور مغلیہ ثقافت میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے دیوان عام کی کشش میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔